جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کس کو اپوزیشن لیڈر بنانے جا رہی ہے؟ قومی اسمبلی کے اندر کیا شیر افضل مروت صاحب اپوزیشن لیڈر بنیں گے؟ اس حوالے سے کیا مشاورت ہوئی ہے؟ کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس بلاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ لیکن پہلی جو آج کی ایک خبر ہے، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں وہ آج نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف سے حلف لیں گے۔ اچھا، یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، وزیر اعظم نواز شریف، یہ ہیڈ لائنز لگوائی گئی تھیں، یہ باقاعدہ ایسے اخبارات میں چھپوائے گئے تھے اشتہارات کے جن سے یہ تاثر ملتا تھا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور نون لیگ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، اور ان کا ہر لیڈر کہہ رہا تھا کہ جناب وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ بہت سارے ہمارے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مکمل طاقت سے آ رہے ہیں، پوری طاقت سے آ رہے ہیں، کوئی نہیں ان کو روک سکتا، اور جس قسم کا ان کو پروٹوکول دیا گیا وہ سب کچھ ہمارے سامنے تھا۔ اس سارے یہ جو عرصے کے دوران ہم نے چیزیں دیکھی، جو کچھ ہوا، الیکشنز جیسے ہوئے، سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ پر میرے خیال میں جتنا نواز شریف صاحب کا دل ٹوٹا ہوگا شاید ہی کسی اور کا ٹوٹا ہو۔ مطلب آپ دیکھ لیں کہ اتنے بڑے اشتہارات اور کیا کچھ نہیں چھپوایا گیا، کیا کیا تاثر نہیں دیا گیا، اور آج جو ہے وزیر اعظم کون بن رہا ہے؟ جی وزیر اعظم بن گئے شہباز شریف صاحب، ان سے حلف برداری بھی ہوگی، اور اس کے اوپر انوار اللہ کاکڑ صاحب نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے، ٹویٹ کی ہے ایکس کے اوپر، جس کو پہلے ٹویٹر کہتے تھے، یہ سامنے آپ ٹویٹ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کانگریچولیشنز ٹو شہباز شریف صاحب آن بینگ الیکٹڈ ایز دا نیو پرائم منسٹر، ہاں جی، آف پاکستان۔ اب نئے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بن گئے۔ اچھا، یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کی جو حکومت ہے، انہوں نے ایکس بلاک کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر، ٹویٹر بلاک کیا ہوا ہے، تو یہ وی پی این لگا کے اس سے آپ اس ملک کی، اس ریاست کی سنجیدگی کا اندازہ لگا لیں کہ ملک کا وزیر اعظم وی پی این لگا کے جو ہے وہ ٹویٹس کر رہا ہے، اور ملک کے اندر ایکس جو ہے وہ بلاک ہے۔ عالمی سطح کے اوپر لوگ اس کو کس طرح دیکھتے ہوں گے؟ کیا اس دن سے مطلب کہ کیا یہ جوک ہے؟ مطلب کیا ہم لافنگ سٹاک ہیں کہ جناب دنیا پوری ہم پہ اس طرح ہنستی رہے کہ ملک میں ٹویٹر بلاک ہے، ایکس بلاک ہے، سارے منسٹر اپنی کارکردگی بتا رہے ہیں، جناب وہ جو جا رہے ہیں اس وقت نگران حکومت والے ٹویٹ کر کے کہ جناب میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، کوئی کیا لکھ رہا ہے، کوئی کیا لکھ رہا ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ بھی ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہیں، لیکن ملک کے اندر ٹویٹر بلاک ہے، ایکس بلاک ہے، اور یہ بھی یقیناً وی پی این لگا کے کر رہے ہوں گے۔ تو اس سے ہم کیا میسج دے رہے ہیں پوری دنیا کے اندر؟ اچھا، اس جو نگران کابینہ تھی اس میں obviously بڑے ہمارے بھی جاننے والے کچھ لوگ تھے، تو ایک ہمارے بھی دوست اس میں وہ جو ہے وہ نگراں وزیر تھے، تو اچھے شخص ہیں، تو ان سے میری اس دن بات ہوئی، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے بڑا اچھا اپنا وقت گزار دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ بھی منسٹر ہیں، تو لہٰذا جاننے سے پہلے خدا را جو ہے ٹویٹر پہ کوئی ٹویٹ نہ کر دیجئے گا اپنی کارکردگی بتانے کے لیے، نہیں تو عوام کا رد عمل بڑا آنا ہے، اور جس قسم کا آنا ہے وہ آپ کو بھی پتا۔ انہوں نے کہا بھائی میری توبہ، میں نے تو کسی کو کبھی بتایا ہی نہیں کہ میں نگراں وزیر ہوں، تو میں نے تو چپ کر کے اپنا ٹائم گزار لیا۔ پر اینی وے، نگراں وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹر کے اوپر شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دی، اور اس کے ساتھ ساتھ نگراں وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے ایک اور خبر ہے، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جی۔ انوار اللہ کاکڑ نے بلٹ پروف گاڑی اور سٹاف مانگ لیا، جی ہاں جی، بلٹ پروف سرکاری گاڑی اور سٹاف مانگ لیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں بھی تو سابق وزیر اعظم ہوں، اب میں بھی تو اس ملک کا وزیر اعظم تھا، تو مجھے بھی بلٹ پروف گاڑی دی جائے اور ساتھ جو ہے سٹاف دیا جائے۔ یہ جنگ نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس خالی کر دیا ہے اور وہ منسٹر انکلیو میں شفٹ ہو گئے ہیں، یہ بھی خبر یہ رپورٹ کر رہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کی اتنی خدمات ہیں اس ملک کے لیے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو کچھ نہ کچھ تو مراد ملنی چاہیے، تو انہوں نے اپنے لیے یہ مانگی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اچھا جی، جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے وہاں پہ وہ گئے ہوئے ہیں صدارتی امیدواروں کے نمائندے۔ صدر آصف جو زرداری صاحب ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ محمود اچکزئی صاحب کے اوپر اعتراض عائد کر دیا ہے، ایک اور شخص نے جو صدارت کا امیدوار ہے اس نے اعتراض عائد کیا ہے، تو اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ یہ ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ اعتراض ہٹ جائے گا اور جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا ان کا نام پر۔ اینی وے، یہ سچویشن ہے اس وقت۔ دونوں جو شخصیات ہیں وہ اپنے لیے
ووٹ بھی مانگ رہے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ سب لوگ ان کو ووٹ دیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اچکزئی صاحب کے گھر کے اوپر چھاپا. جی ہاں جی, اچکزئی صاحب کے کسی گھر کے اوپر یا کسی ایسے لینڈ پہ جہاں پہ ان کا مبینہ قبضہ تھا, وہاں پہ گزشتہ رات چھاپا پڑا. بڑی تعداد میں پولیس وہاں پہ گئی, اور یہ خبر ہے جنگ نیوز کی کہ اچکزئی نے 2.5 کنال سرکاری اراضی پر 4 دیواری لگا کر قبضہ کر رکھا تھا. ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے یہ بتایا. تو یہ ان کے نامزدگی سے یقیناً پہلے ہی ہوا ہوگا, پتہ نہیں کب سے انہوں نے یہ قبضہ کیا ہوگا مبینہ قبضہ پر. ضروری یہ سمجھا گیا کہ گزشتہ رات اس قبضے کو چھڑوایا جائے. تو وہ جو ہے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی کسی قسم کی وکٹمائزیشن ہے, ان کی نامزدگی ہوئی ہے اس وجہ سے چھاپا پڑا ہے, تو وہ اب کلیئر کر دیا ہے کوئٹہ کی انتظامیہ نے. انہوں نے کہا جی یہ تو سرکاری زمین تھی تو وہ ہم نے چھڑوانی تھی, تو اس وجہ سے ہم نے یہ چھاپا مارا. تو یقیناً آپ لوگ بھی یہ موقف جو ہے سن کے مطمئن ہو گئے ہوں گے کوئٹہ کی انتظامیہ کا یا بلوچستان حکومت کا. اچھا, اب دونوں شخصیات جو ہیں وہ ووٹ مانگنی ہیں. JUIF یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے ابسٹین کریں گے, ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے. MQM یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کوئی کنڈیشنز رکھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی یہ بتائے وہ بتائے, نہیں تو ہم زرداری صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے. اس کا حساب مانگ لیا, اس کا حساب مانگ لیا. JUIF تو ہو سکتا ہے کہ ابسٹین کر جائے, وہ ووٹ نہ ڈالے, لیکن MQM جتنی مرضی شرائط رکھ لیں, یہ جتنی مرضی شرائط رکھ لیں, انہوں نے آخر میں زرداری صاحب کو ووٹ ڈالنا. انہوں نے آپ لکھ کے رکھ لیں. مجھے یہ لگتا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اگر میں غلط ہوا تو میں جو ہے اس کے لیے پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں, لیکن یہ انہوں نے ڈالنا ووٹ زرداری صاحب کو ہی ہے, لیکن یہ کہہ رہے کہ ہم شرائط رکھیں گے. اب MQM کی حالت یہ ہے اس وقت کہ کل GNN کے ایک پروگرام کے اندر اکبر باجوہ صاحب کا پروگرام ہے, اس میں سینئر صحافی ہیں, کراچی سے ان کا تعلق ہے, مجاہد بریلوی صاحب, آپ کو پتا ہے عرصہ دراز سے صحافت کر رہے ہیں, ملکی سیاست کو سمجھتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ میرے خرچے کے اوپر, پروگرام کے اندر کہا کہ میرے خرچے کے اوپر نصر اللہ ملک صاحب اور حبیب اکرم صاحب جو اس پروگرام میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اپنا بات کر رہے تھے, یہ تینوں گیسٹ تھے, اکبر باجوہ صاحب کا پروگرام تھا. انہوں نے کہا کہ یہ دونوں شخصیات میرے خرچے پہ کراچی پہ آ جائیں اور دیکھ لیں, اگر MQM کی ایک سیٹ بھی یہ ثابت کر دیں تو میں صحافت چھوڑ دوں گا. یہ مجاہد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ MQM تو ایک بھی سیٹ نہیں جیتی ہوئی ہے, تو وہ MQM کہہ رہی ہے کہ جی ہم زرداری صاحب کو اس شرط پہ ووٹ نہیں دیں گے تو اس شرط پہ ووٹ دیں گے. تو پھر اب آپ کو بھی پتا ہے انہوں نے ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں امیدواروں میں سے کون جیتتا ہے. اچھا جی, مریم نواز صاحبہ کی حکومت بننے کے بعد پہلا جو ہفتے والے دن اس ویکینڈ کے اوپر احتجاج ہوا لاہور میں, وہاں پہ پولیس نے کریک ڈاؤن کیا. اب جو خبر آ رہی ہے PTI کا ایک ورکر ہے احمد شاہ, وہ زخمی ہوا ہے پولیس کی حراست میں. مبینہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف یہ الزام لگا رہی ہے کہ پولیس نے اس کے اوپر تشدد کیا. یہ ڈان نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے. PTI ورکر جو ہے اس کو ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ پولیس نے اس کے اوپر ٹارچر کیا ہے, اس کو مارا ہے. جو انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں وہ اس کی ایک طرح سے تردید کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. GPO چوک سے اس کو گرفتار کیا گیا تھا. اس دن ہم نے دیکھا کہ کیسے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا. وہ آپ نے ایک جیپ بھی دیکھی ہوگی, وہ اوپن روف والی ایک جیپ آئی, اس پہ ایک جھنڈا لگایا ہوا تھا ایک شخص نے PTI کا, اس کو بھی پولیس مار کے لے کے جا رہی تھی. بہت ساری وہاں پہ گرفتاریاں ہوئی. تو جو ڈیموکریٹک حکومت ہے, اب تو محسن نقوی صاحب کی حکومت چلی گئی ہے, ایک الیکٹڈ حکومت آ گئی ہے, اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم پاپولر بھی بہت ہیں. تو پیسفل پروٹیسٹ کی اجازت نہ دینا کیا یہ جمہوری اصولوں کے مطابق ہے؟ دوسرا, ابھی تک مریم نواز صاحبہ کی جو حکومت ہے وہ لگ رہا ایسے ہی ہے کہ جیسے PDM کی حکومت کے بعد لگتا تھا کہ نگران حکومت PDM کی حکومت کی ایکسٹینشن ہے. اب یہ لگ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کی حکومت کی ایکسٹینشن ہے. وہی سارے افسران ہیں, وہی بیوروکریسی ہے, وہی سب کچھ ہے. تو لگتا ہے اس طرح کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنا ابھی تک جو ہے وہ کوئی استعمال نہیں کیا اختیار, اور کوئی افسران جو اپنی مرضی سے انہوں نے لگانے ہوں, چیزوں کو اوپر نیچے کرنا ہو, تو ایسے میں وہ کیسے ڈیلیور کریں گی؟ کیا یہ محسن نقوی کی ٹیم ان کو لے کے چلے گی یا وہ کوئی اپنی ٹیم لے کے آئیں گی؟ یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا. اچھا, اس میں ڈان نیوز میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ پولیس کے اسپوکس مین نے ان کو بتایا ہے کہ احمد شاہ جو ہے اس کو انجری اس وقت ہوئی جب وہ بھاگا پولیس سے بچنے کے لیے اور گرا روڈ کے اوپر GPO چوک میں, تو اس کے سر پہ اس وقت یہ چوٹ لگی. اس کے نتیجے میں یہ انجری ہوئی, نہ کہ اس کے اوپر کسی قسم کا تشدد ہوا. تو پولیس اس کو ڈینائی کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا,
اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ رات بھی سلمان اکرم راجہ صاحب اسپتال گئے تھے, دیگر لائرز جو ہیں وہ بھی اسپتال گئے تھے, اور کافی سوشل میڈیا کے اوپر وہ فوٹیجز وغیرہ گردش کرتی رہی. اور جو آئی جی پولیس ہیں پنجاب کے عثمان انور صاحب, انہوں نے ڈان نیوز کو بتایا ہے کہ جب یہ احمد شاہ کو گرفتار کیا تو اس نے پولیس کمانڈو کی آؤٹ فٹ پہنی ہوئی تھی, اور یہ جو مسئلہ ہے, یہ جو اس نے آؤٹ فٹ پہنی ہوئی تھی اس کو جو ہے یہ انلیگل ایک ایکٹ ہے, اور یہ ایف آئی آر میں بھی اس کا ذکر ہے. تو یہ انہوں نے ڈان نیوز کو بتایا. تو پولیس بنیادی طور پہ اس کی تردید کر رہی ہے, تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اس کے اوپر تشدد ہوا ہے اور پولیس والوں نے تشدد کیا ہے. باقی جو پولیس والوں نے وہاں پہ جس طریقے سے گرفتاریاں کی, جو کچھ لوگوں کو ڈنڈے ڈنڈے مارے, وہ سارے میڈیا نے بھی دکھائے, وہ سب کو نظر آیا کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا. پر اینی وے اب اس معاملے کی تحقیقات ہوں گی تو چیزیں واضح ہوں گی. اچھا, پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ہو گئے ہیں. ان کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب دوبارہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں, اور پی ٹی آئی کو اتنے ووٹ بھی پڑے ہیں, پورے ملک میں اتنا ووٹ پڑا ہے کہ جس کی شاید ہی کوئی مثال ملتی ہو, کہ جناب سمبل بھی نہیں تھا اور اس کے باوجود اتنا ان کو ووٹ پڑا ہے. تو اب جو ہے وہ ان کا انٹرا پارٹی جو الیکشن ہوا ہے, اور ان ووٹوں کے بعد, اتنے ووٹ پڑنے کے بعد ان لوگوں کو ووٹ پڑا ہے جن کو جناب کہا گیا تھا کہ جناب ان کا الیکشن کالا دم ہے, یہ صحیح چیئرمین نہیں ہے, یہ صحیح سیکرٹری نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے. لیکن عوام نے کروڑوں کی تعداد میں ان کو ووٹ دے کے, ایک تو خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت دلوائی, وفاق میں جس لیول پہ ان کو سیٹیں ملی ہیں, جتنا ان کو ووٹ پڑا ہے, جو کچھ ہوا الیکشنز میں وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود اس پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو اڑا دیا گیا تھا, سمبل ان سے واپس لے لیا گیا تھا, اور اب اگین اکبر ایس بابر کا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخاب کو چیلنج کرنے کا فیصلہ. کانفیڈنس ہو تو ایسا. اب اکبر ایس بابر نے کہاں سے الیکشن لڑا, کتنے لاکھ ان کو ووٹ پڑے, نورین نے کہاں سے الیکشن لڑا, وہ جو سارے لوگ گئے تھے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے جا کے جنہوں نے گواہیاں دی تھی, ان کو ان انتخابات میں کتنے ووٹ پڑے, جن کے خلاف گواہیاں دی تھی, جن کا انتخاب ختم کیا گیا, جن کا سمبل واپس لیا گیا, ان کو کتنے ووٹ پڑے ہیں, وہ بھی اب تاریخ کا حصہ ہے, یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. لیکن اکبر ایس بابر کے کانفیڈنس کو میرا سلام ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ دوبارہ جناب انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کریں گے, اس لیے کہ اصلی چیئرمین تو پھر یہی ہوں گے, پی ٹی آئی کا ورکر تو یہی چاہتا ہوگا کہ یہی آئیں. پر مجھے نہیں پتا یہ کس حلقے سے انہوں نے انتخاب لڑا ہے اور ان کو کتنے ووٹ پڑے ہیں. اگر آپ کو پتا ہو تو پلیز کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا. اچھا جی, اب پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر کون ہوگا اسمبلی کے اندر؟ ویسے تو اس کو سنی اتحاد کونسل کہا جا رہا ہے, اور میڈیا بڑی ذمہ داری سے کہتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے رہنما, سنی اتحاد کونسل کے لوگوں نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو جیسے وہ ایک تو لیگلی یہ ٹرم بھی ایسے ہی ہے, اس لیے کہ انہوں نے سب نے جوائن کر لیا, لیکن پتا سب کو ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑا ہے اور عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑا ہے. تو اب وہاں پہ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟ شیر افضل مروت صاحب کا بھی نام آ رہا ہے, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, ان کے کارکن بھی بڑا شیر افضل مروت صاحب کو پسند کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب, جی ہاں جی, عمر ایوب صاحب بھی اپوزیشن لیڈر ہوں گے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں جو عمر ایوب صاحب نے کارکردگی دکھائی ہے, جس قسم کی انہوں نے وہاں پہ تقاریر وغیرہ کی ہیں, وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. اور شیر افضل مروت صاحب کا ایک جو تھوڑا سا ایشو رہا ہے کہ وہ بہت سارے ایسے بیانات دے جاتے ہیں جو پارٹی پالیسی سے تھوڑا سا کیا پتا ادھر ادھر ہوں. اب آپ کو بڑا ناپ تول کے بولنا پڑتا ہے جب آپ ایک پوری پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہو, اور پھر ایز اے اپوزیشن لیڈر وہاں پہ تقریریں ہونی ہیں, لمبی لمبی تقریریں ہونی ہیں. شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ 2 ورڈ ونڈر ہیں, مطلب کہ چھوٹے چھوٹے وہ جو باتیں کرتے ہیں, ادھر بات ادھر کر لی, ادھر کر لی, وہ تو بڑی اچھی کرتے ہیں, اور ان کا کارکن ان کو بہت پسند کرتا ہے. اور جس طریقے سے بڑے بڑے وہ احتجاج کرواتے ہیں, جہاں پہ جاتے ہیں لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں, تو وہ تو کریڈٹ ان کو جاتا ہے, اور کارکن بھی ان کو پسند کرتا ہے. اور خان صاحب کے وہ قریب بھی ہیں, اس لیے کہ خان صاحب کو جیل میں ملتے ہیں اور خان صاحب کو بہت ساری باتیں بتاتے ہیں, خان صاحب ان کو بتاتے ہیں جو دیگر لوگ بات نہیں کرتے. شیر افضل مروت صاحب وہ بات بھی کر دیتے ہیں. لیکن وہاں پہ اس وقت ایک ایسا بندہ چاہیے کہ جس نے وہاں پہ لمبی لمبی تقریریں بھی کرنی ہیں, اس میں بہت ساری باتیں بھی کرنی ہے, بہت کچھ ہونا ہے. تو ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہی ہوں گے. باقی جماعت اپوزیشن کرتی رہے گی, عمران خان صاحب کی ہدایت پہ وہاں پہ کرتی رہے گی, بہت ساری وہاں پہ باتیں ہوتی رہیں گی. تو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب نہیں ہوں گے. ابھی تک کا تو یہی فیصلہ ہے. اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ عمر ایوب صاحب ہی ہوں گے.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वहां पे पार्लियामेंट के अंदर अगर इसमें कोई तब्दीली आ जाती है आने वाले घंटों में, अगर कोई दोबारा मुशावरत होती है और ये फैसला चेंज हो जाता है तो वो एक अलग बहस है। लेकिन इस वक्त तक जराए यही बता रहे हैं जमात के अंदर के जनाब उमर अयूब साहब होंगे, शेर अफजल साहब जो है वो पार्लियामेंट में भरपूर ऑपोजिशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ऑपोजिशन लीडर जो है वो उमर अयूब साहब होंगे और वो पार्टी का फैसला है और खान साहब का भी फैसला है। अच्छा जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये तस्वीर शेयर की गई हैं। अवामी खिदमत का आगाज नए जज्बे के साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से आपका हक आपकी दहलीज पे 64 लाख मुस्तहक घरानों की खिदमत की जाएगी जनाब। 30 अरब रुपए से ज्यादा का राशन बांटा जाएगा, लाखों खानदानों को मुफ्त राशन की फराहमी की जाएगी। निगहबान रमजान पैकेज के तहत ये पंजाब हुकूमत ने कहा है कि जनाब हम गरीबों में ये बांटेंगे। 30 अरब रुपए का राशन बांटा जाएगा 64 लाख मुस्तहक घरानों में। बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा पैसा है जो ये बांटा जाएगा अवाम के अंदर। और इस पे जो तस्वीर लगाई गई है निगहबान रमजान जो पैकेज है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके ऊपर जो है नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाई गई है। आई डोंट नो ये मशीन है नवाज शरीफ साहब क्या है पंजाब हुकूमत में, इनका क्या किरदार है, लेकिन उसके बावजूद जनाब पैसा अवामी है, पैसा अवाम का है, पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है और पैसा उन्हीं का है जिनके ऊपर बांटा जा रहा है। लेकिन तस्वीर जो है इसके ऊपर नवाज शरीफ की लगानी चाहिए। इस तरह के प्रोग्रामों में अगर अवाम की तस्वीरें लगाई जाती, भूखी नंगी अवाम की, जो कोई बच्चा कूड़े के उस पे ढेर पे बैठा खाना खा रहा है पंजाब के अंदर, कोई बच्चा जो भूख से मर रहा है थर के अंदर, कोई बच्चा KPK के अंदर जो गुर्बत का शिकार है, कोई बच्चा बलोचिस्तान के अंदर रोटी ना मिलने की वजह से जनाब कमजोरी का शिकार है। अगर उस तरह के लोगों की तस्वीर लगाई जाए ना इस तरह के प्रोग्रामों के ऊपर कि जी ये हुकूमत पंजाब का प्रोग्राम है। क्यों है ये प्रोग्राम? इसलिए कि इस सूबे के अंदर करोड़ों बच्चे ऐसे हैं, लाखों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में नहीं है, जिनके पास खाने की रोटी नहीं है, ये गरीब हैं, ये हमारी 75 साल कारकर्दगी है। तो आप यकीन करें कि अब तक ये जो प्रोग्राम है ना ये इस मुल्क में आना बंद हो चुके होते और उसकी वजह ये थी कि जो बुनियादी मसाइल है वो हल हो चुके होते। लेकिन इस तरह के प्रोग्रामों पे हमने अपनी तस्वीरें लगानी होती हैं, हमने अपनी तशहीर करनी होती है, अपने बहन भाइयों की, माँ बाप की तस्वीर लगानी होती है, अवाम का पैसा लेकिन तस्वीरें हमारी। तो इसी वजह से ये प्रोग्राम आज तक खत्म नहीं हुए, ये प्रोग्राम अभी भी चल रहे हैं। जब तक ये तस्वीरें इन पे लगती रहेंगी सियासी लीडरान की, तो यकीन कीजिए ना यहाँ पे गुर्बत खत्म होगी, ना यहाँ पे गरीब के मसाइल खत्म होंगे, क्योंकि फिर तो देखे ना वो ऑडियंस ही खत्म हो गई, फिर तो वो तशहीर कैसे होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये मैं क्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ, किसी सिर्फ एक सूबे की बात नहीं कर रहा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।